آسان، کتنا آسان ہے. اور بلکہ اس حدیث کو آپ یوں سنیں کہ اس لفظ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنا بڑا کمال عطا کیا تھا. کمال عطا کیا نہیں کہ دنیا پہ اس نے حکومت کی پوری دنیا پہ. اور وہ یہ جہاز وغیرہ یہ نہیں تھے، وہ ہوا اس کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا تھا. یہ تخت سلیمان ہوا میں جایا کرتا تھا. وہ ہوا میں کہتے ہیں کہ مرتبہ اللہ کے حکم سے اس کا تخت ہوا میں یوں جا رہا ہے، اور اس کا تخت ہیرو جواہرات سے مزین ہے، خوبصورت ہے. کرسیاں لگی ہوئی ہیں، آپ بھی بڑی شان اور شوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے وزیر بھی ہے، مشیر بھی ہے، خدام بھی ہے. تخت سلیمانی ہوا میں جا رہا ہے، اور کیفیت اس کی یہ ہے کہ جتنے پرندے ہیں، پرندوں نے اپنے پروں کو یوں پلایا ہوا ہے، اوپر سایہ کیا ہوا ہے. پرندوں نے سب کی بولی جو جانتا تھا، ایسا پر پلائے ہوئے سایہ کیا ہوا ہے، یوں تخت سلیمانی جا رہا ہے. اور ایک ذمہ دار آدمی، غریب مسافر کسان آدمی زمین میں کام کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے. اچانک اوپر دیکھا کہ تخت سلیمانی یوں جا رہا ہے، تو بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا سلیمان لبیک یا رب جلیل، فرمایا جلدی کرو، تخت کو نیچے اتارو، اس آدمی سے ملاقات کرو. اس نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ تیرے تخت سلیمانی سے زیادہ قیمتی ہے اور وزنی ہے. سلیمان علیہ السلام نیچے اترے، اس آدمی سے ملاقات کی، کہا بتاؤ تو نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا حضرت، زمین میں کام کر رہا ہوں، بوٹی کاٹ رہا ہوں، ہل چلا رہا ہوں، زمین ٹھیک کر رہا ہوں فصل کے لیے. فرمایا کچھ کہا تو ہے نا؟ فرمایا اور تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب آپ کے تخت کے اوپر نظر پڑی میں نے کہا واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا تیری طرف کہ جاؤ اس سے ملو. اس نے ایسا جملہ کہا، قیمتی جملہ کہا ہے جو تخت سلیمانی سے زیادہ قیمتی ہے. یہ تخت فانی ہو جائے گا، یہ جملہ فانی نہیں ہوگا. یہ کلام کس کا ہے؟ سبحان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان الذی سخر لنا ھذا. یہ ایسا کلمہ ہے، بڑا عجیب کلمہ ہے.